بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انکا رحیم ودود۔ السلام علیکم۔ آج آپ کو میں ڈاکٹر آفاق احمد قریشی صاحب، جن کا تعلق لاہور شریف سے ہے، یہ دوسرا حصہ ہے جس میں انہوں نے اپنے ڈیرہ پاک نور ول پر جانے اور حضور پر نور حضرت فضل شاہ صاحب قطب دو عالم المعروف سائی نور والوں سے شرف ملاقات کا حال احوال بیان کیا ہے، اور جس میں انہوں نے ایک لا علاج بچے کے بارے میں بتایا جس کا ڈاکٹروں نے اسے، یہ ماہرین نے یہ کہا تھا کہ اس بچے کی جو زندگی ہے وہ چند ماہ ہے، تو اس کا علاج حضور پر نور نے کیا۔ انہوں نے بزرگان دین نے اس کے لیے دعا کی اور اس کا نام تبدیل کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بزرگان کی دعا برکت سے وہ بچہ جو ہے وہ صحت یاب ہو گیا۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی، ان دنوں حنیف رامے صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور باقاعدگی سے ڈیرہ پاک پر آتے تھے۔ بابا جی نے انہیں بھی لنگر والی نیچی میز پر سب کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا کرتے تھے، اور میرے اندر کے کمیونسٹ کو یہ برابری دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی تھی۔ اس وقت مجھے بے حد حیرانی ہوتی جب میں اشفاق احمد صاحب، بانو قدسیہ صاحبہ، قدرت اللہ شہاب صاحب اور ان کی اہلیہ عفت جی کو آتے جاتے دیکھتا۔ یہ بابا جی کے سامنے مؤدب ہو کر بیٹھتے اور ان کی باتیں حد درجہ انہماک سے سنتے۔ بابا جی کسی اسکول کالج سے نہیں پڑھے ہوئے تھے، مگر میرے ملک کے چوٹی کے دانشور اور لکھنے والے ان کے بیانات اور فرمان نہ صرف سنتے بلکہ نوٹس بھی لیتے تھے۔ میں بہت چھوٹا تھا، لیکن والدین نے خود اعتمادی کا جو لسانی سبق پڑھایا تھا، اس کی وجہ سے ان اصحاب کی موجودگی میں خود سے ہی لنگر کی نیچی میز پر نشست پر قبضہ کر لیتا تھا اور ان بڑوں کی باتیں انہماک سے سنتا تھا۔ یہ لوگ شاید اپنی طرف سے بہت مشکل سوال کرتے، بابا جی اپنے محسوس نرم لہجے میں مختصر سا جواب عطا کرتے، اور یہ دانشور سر ہلاتے رہتے۔ مجھے یاد ہے کہ کافی عرصے کے بعد اشفاق احمد صاحب نے پی ٹی وی کے لیے طویل دورانیے کے بے حد مقبول ڈرامے لکھے جو اور ڈرامے کہلاتے تھے۔ ہر ایک ڈرامہ بابا جی کے کسی فرمان یا بیان پر مبنی ہوتا تھا، اور یہ سلسلہ بے حد مقبول ہوا۔ 6-8 مہینے گزرے ہوں گے کہ ایک شام میں لنگر پر بیٹھا بابا جی کے ہاتھ کی دودھ پتی کے چسکیاں لے رہا تھا کہ دروازے کے ایک ہلکا سا شناسا جوڑا اندر آتا نظر آیا۔ ذہن پر بڑا زور ڈالا مگر کچھ یاد نہ آیا۔ انہیں لنگر کے پاس بچھی چارپائی پر بٹھا دیا گیا، پانی پلایا گیا اور ساتھ ہی چائے کے برتن ان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ اتنے وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب نے دروازے کی طرف دیکھ کر ہاتھ لہرایا۔ ایک ملازم بڑی سی ٹوکری اٹھائے اندر آیا۔
وہ صاحب بھی اپنی جگہ سے اٹھے اور لنگر خانے پر آ کر بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے بابا جی کو بڑے ادب سے جھک کر ملے۔ جب وہ دیو ہیکل ٹوکری بھی آ گئی تو میز پر کھوا دی اور گویا ہوئے کہ یہ بابا جی ہم ولایت سے بھی ہو آئے ہیں۔ سارے ڈاکٹر کہتے ہیں اب بچے میں کسی رسولی کا نشان تک نہیں ہے۔ اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ اسماعیل صاحب، انہوں نے ان کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا اور ساتھ ہی بابا جلال صاحب کو آواز دی کہ یہ ساری مٹھائی مہمانوں میں تقسیم کر دو۔ آتے میں ان کی اہلیہ ایک موٹا تازہ ہمکتا ہوا بچہ گود میں لائی اور روتے ہوئے اسے بابا جی کی جانب جھکا دیا۔ بابا جی نور والے رحمتہ والے، بابا جی نے مسکرا کر بچے کو پیار کیا اور انہیں صدقہ دینے کو کہا۔ اسماعیل اور ان کی اہلیہ بس نہیں چلتا تھا کہ وہ کس طرح حضور کا شکریہ ادا کرے۔ مجھے اچانک سب یاد آ گیا کہ کس طرح یہ دونوں پریشان حالی میں مایوس ہو کر آئے تھے اور بابا جی نے دعا کی تھی اور بچے کا نام تبدیل کرنے کی تلقین کی تھی۔ میں اپنے تشکیک اور وساوس بھرے دماغ سمیت دنگ رہ گیا۔ نور والے بابا جی فضل شاہ صاحب ڈیرہ پاک لاہور اپنے اندر کل بلاتے شک و شبہ کے کیڑوں سمیت موقع ملتے ہی میں اسماعیل صاحب کے سامنے کی چارپائی پر جا کر بیٹھ گیا۔ سر، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس بچے کے دماغ میں کینسر تھا ہی نہیں۔ میں نے اپنی جانب سے بڑی معتبر سائنسی توجیہ اور سائنس سے بھرپور تجویز دی۔ جو اس کی تو بایوپسی بھی ہوئی تھی، ایک یہاں اور ایک لندن میں۔ دونوں کا نتیجہ ایک ہی تھا کہ اسے دماغ میں کینسر ہے۔ انہوں نے اطمینان سے جواب دیا اور پھر خود ہی بتانے لگے کہ وہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے اور خود بھی اس پیری فقیری کو قطعاً نہیں مانتے تھے۔ ہر بات کی توجیہ سائنس میں تلاش کرتے تھے۔ جب بچہ زیادہ بیمار ہو گیا تو بے بس ہو گئے اور اسی دوران کسی دوست نے نور والوں کے ڈیرہ پاک کا بتایا تو شدید مایوسی کے عالم میں یہاں آئے، کیونکہ اب ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی بات تھی۔ میں نے اپنے ذہن پر بتھیرا زور ڈالا کہ کوئی اور منطقی اور سائنسی دلیل تلاش کروں، مگر میرے ذہن کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اسماعیل صاحب کو بچے کی صحت یابی کی مبارکباد دی اور ادھر سے کھسک لیا۔ احمد دستگیر صاحب نہایت نفیس اور وفادار آدمی تھے۔ ویسے تو کراچی میں رہتے تھے، لیکن بابا جی نور والے کے قرب کی خاطر اکثر و بیش ڈیرہ پاک پر نظر آتے۔ ان سے یہ سارا ماجرا پوچھا تو فرمایا کہ آپ کو ڈاکٹری کرنے کے لیے 18 سال سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ دنیاوی علم کا عالم ہے، وہ جسے ہم علم الہی کہتے ہیں، وہ بھی آسانی سے کہاں ہاتھ آتا ہے۔ جس کو آپ پوچھ رہے ہیں وہ اللہ کا علم ہے۔ زندگی میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کا احاطہ ہمارا دنیاوی علم نہیں کر سکتا۔
وہ سب اسی علم الہی کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ جواب سن کر میں مطمئن ہو گیا۔ بابا جی کے پاس ہر قسم کی مخلوق آتی تھی، کیمیا گری سیکھنے کے لیے، ریس کے گھوڑے کا نمبر پتہ کرنے کے لیے، مقدمہ بازی میں کامیابی کے خواستگار بھی، حفیظ جی بھی۔ وہ ایک بات اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ برے کی برائی سے نفرت کرو، کیونکہ اگر برے سے نفرت کی تو اسے سدھارے گا کون؟ انہوں نے نہ تو کبھی جادو ٹونے کی بات کی، نہ کبھی کسی غیر اخلاقی سرگرمی کی حوصلہ افزائی کی۔ ان کے کئی فرمودات تو ایسے ہیں کہ حرز جاں بن جاتے ہیں۔ اکثر فرماتے ہیں کہ اہل کتاب و شنید کے پاس بیٹھو گے تو مخلوق میں کیڑے دکھائی دیں گے، اور اہل حق کے پاس رہو گے تو اپنی ذات میں کیڑے دکھائی دیں گے۔ وہ سراپا عشق تھے، سراپا محبت تھے، سب کے ساتھ شفقت اور مربت کا برتاؤ کرتے تھے، اور کبھی کسی سے کوئی غرض و غایت نہ رکھنے والوں میں سے تھے۔ ایسے لوگ دنیا میں شاذ و نادر ہی ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے۔